اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی الذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسیٰ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ سورہ مبارک اعلیٰ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے بیان کیا کہ یہ سورہ تسبیح پروردگار سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو لفظ اعلیٰ کے بارے میں ہم نے بیان کیا، یہ اعلیٰ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ افراد وہم و گمان کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ یعنی ایک چیز موجود ہے، اس سے خدا اعلیٰ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ یہ اس سے افضل ہے، یہ اس سے اعلیٰ ہے، یعنی دو چیزوں کو پہلے ذہن میں تصور کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک کو دوسرے سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ وہ والا نہیں ہے، اصلاً وہ مراد نہیں ہے۔ یا مثلاً جیسے سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو ایسے نہیں ہے کہ کئی خدا موجود ہیں، ایک عظیم ہے معاذ اللہ، تعدد الہ ہے، اور ایک جو ہے اعلیٰ ہے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، یہ وہم اور گمان اور جس کے ذہن میں بھی ہے وہ نکال دے۔ یہاں جو اعلیٰ مراد ہے، جیسے ہم نے جلسہ گزشتہ میں بیان کیا، جو ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ جب تعریف کرتا ہے تو اس کو مولا سمجھاتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ سے مراد کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا، اور اکبر من کل شیء مثلا مراد لیتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر یا سبح اسم ربک الاعلی، جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اکبر ہے، بزرگ ہے کہ اس کو اصلاً بیان کیا جا سکے۔ ایسے نہیں کہ اکبر ہے فلاں چیز سے، اکبر ہے فلاں چیز سے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو ایک یہ شبہہ ذہن سے نکال دیں، چاہے سورہ واقعہ ہو چاہے سورہ اعلیٰ ہو، یہاں پر یہ مراد نہیں کہ کوئی مقابلہ اور تقابل کیا جا رہا ہے کہ خدا نمبر 1 ہے اور دوسرا جو ہے نمبر 2 ہے اور تیسرا، ایسے نہیں ہے کہ کوئی فضیلت کا اور اس حساب سے ملکات کا کوئی مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ اب اس کا نمبر 1 ہے، اس کا 2 ہے، اس کا 3، نہیں۔ خداوند متعال کے لیے چیزیں اصلاً متصور نہیں ہیں۔ اللہ اکبر من ان یوصف، خداوند متعال کو اصلاً اس حساب سے مطرح ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز جو آپ کے محضر میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات مظہر خدا ہے۔ ایسے نہیں کہ اعلیٰ من فلاں، اعلیٰ من فلاں، فلاں چیز سے خدا اعلیٰ ہے، فلاں چیز سے خدا اعلیٰ ہے، نہیں۔ اصلاً یہ مقایسہ کرنا غلط ہے، جیسے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ سورہ یوسف کے آخر میں آپ تلاوت کرتے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ تو یہاں پر یہ شرک رقیق ہے، کیونکہ وہ اپنے کلمات کے حساب سے، اپنے وہم و گمان کے حساب سے بالآخر کسی نہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ مثلا حضرت موسیٰ سے اللہ برتر ہے، افضل ہے، نہیں۔ اصلا خدا کا مخلوق کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں ہے کہ خدا کو اس سے اعلیٰ اور اکبر سمجھا جائے، یہ وہم ہے، یہ گمان ہے۔ اعلیٰ یعنی اکبر من ان یوصف، اس انداز سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیونکہ یہ آسمان، یہ زمین، ہر چیز خداوند متعال کی مخلوق ہے۔ جب مخلوق ہے تو اس سے مقایسہ کس بات کا؟ اچھا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے،
اس کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس خطبے میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ خداوند متعال کو ہماری خلقت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ افراد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے خلق کرنے کی طرف محتاج تھا، نہیں، کیونکہ خدا تو محتاج نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ آپ تصور کریں، محتاجی خدا کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہے۔ وہ غنی مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اصلاً وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور سمجھانا چاہ رہی ہیں ہمیں کہ خداوند متعال کو ہماری خلقت کی کوئی بھی احتیاج نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ مزارع، یہ معادن، ان سب کو اللہ نے خلق کیا، اس آسمان کو، اس زمین کو، یہ سارا سفرہ، یہ دسترخوان خداوند متعال نے انسان کے لیے بچھایا ہے، اور انسان فقط اس لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ عبادت کرے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جناب سیدہ خطبے سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ مخلوقات خدا ہیں۔ یہ پورا سفرہ، یہ پورا دسترخوان، یہ سارا خداوند متعال نے انسان کے لیے بچھایا ہے، اور انسان ان سارے امکانات سے، ان ساری چیزوں سے، آسمان سے، زمین سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت میں ہے، اس کے بس میں ہے، اگر وہ اپنے عقل کو، شہود کو، اپنی توانائیوں کو صرف کرے تو ان سب چیزوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، آخری بات جو آپ کی محضر میں عرض کروں کہ یہ جو دوسری چیزیں ہیں، مثلا کافر ہو گئے یا انعام ہو گئے، انعام یعنی جانور اور دوسری جو مخلوقات خدا کی ہیں، چاہے اس میں جو بھی چیزیں آ گئیں، یہ سب کی سب تابع انسان ہیں، یعنی ان کو بھی خداوند متعال نے انسان کی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ سفرہ، یہ دسترخوان پھر بھی انسان کے لیے پہن کیا گیا، انسان کے لیے بچھایا گیا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید کی آیت ہے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ آپ کے لیے متاع ہے، یہ حیوانات، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بھی یہ دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ اور جو کافر ہیں، جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، اچھا وہ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جانور یا کافر یا دوسری مخلوقات، یہ آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ جو محب علی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کی وجہ سے یہ دوسری مخلوقات بالآخر زندہ ہے۔ اصل جو مخلوق جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، جس کی وجہ سے یہ دسترخوان کائنات کا بچھایا گیا ہے، وہ مومنین ہیں، مسلمین ہیں، اور اللہ کے جو نیک عبد ہیں، باقی سارے ان کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ جب سفر کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اس کے لیے مستحب تھا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ وہ پڑھے، نہیں، یہ سبحان الذی سخر لنا یہ آج کے دور میں بھی ہے، یعنی آج کے دور میں جب یہ ہوائی جہاز، یہ کار، یہ پیجارو، یہ موٹر سائیکل، مختلف جو توانائیوں سے یہ چیزیں جو بنائی گئی ہیں، یہ انسان ان سواریوں پہ سوار ہوتا ہے، ان کے لیے بھی مستحب ہے، اس دور میں بھی مستحب تھا، اگلے دور کے لیے مستحب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ پوری کائنات جو بھی اس کائنات میں ہے، چاہے آسمان میں، چاہے زمینوں میں، سخر لکم، یہ آپ کے لیے مسخر کیا گیا، یہ آپ کے لیے سب چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو یہ کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ مثلا رسول خدا کے دور میں جو انسان گھوڑے پہ، کھچر پہ یا کسی اور سواری پہ سوار ہوتے تھے، ان کے لیے یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، نہیں، آج بھی مستحب ہے۔ اور اس دعا کا ہدف اور سمجھنا یہ ہے کہ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو ایک قرآن کی آیت ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ افراد شبہہ کرتے ہیں، اس کا میں جواب دوں اور اپنے عرائض کو تمام کروں۔
کہ قرآن مجید کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ لام جو لیعبدون میں ہے، لام کون سا ہے؟ لام غایت ہے۔ اچھا، یہاں پر کیا ایک چیز جو بیان کرتی ہے کہ لیعبدون، خداوند متعال نے جو خلق کیا ہے انسان کو تاکہ وہ عبد بنے، کیا وہ اس نے اپنے معبود ہونے کے لیے خلق کیا ہے؟ یہ بہت دقیق چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے سب استفادہ کریں گے۔ لیعبدون یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو خلق کیا ہے تاکہ آپ کیا کریں؟ عبد بنیں، اور اپنے معبودیت کے اظہار کے لیے خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے کہ وہ معبود بنے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایسے بیان کروں، العیاذ باللہ، خدا کو معبود ہونا تھا اسی وجہ سے ہمیں خلق کیا؟ نہیں۔ کسی بھی آپ مفسر، بزرگوار، عالم سے آپ پوچھیں گے لیعبدون یعنی خداوند متعال نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ تم عبد بنو، نہ کہ وہ معبود۔ وہ تو غنی مطلق ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تمہارے عبد بننے کی ضرورت تھوڑی ہے، تمہیں عبد بننے کی ضرورت ہے، تمہیں عبد بننے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو تو ضرورت نہیں کہ وہ معبود کسی چیز کے لیے مثلا معبود بنے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ مثلا تمہیں خلق کر کے اپنے معبودیت کا اظہار کرے، نہیں، اصل یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم عبد بنو، تم اس مقام تک پہنچو۔ لیعبدون، تمہاری عبدیت کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے، نہ کہ وہ اپنی معبودیت کا کے لیے یا اظہار کے لیے خداوند متعال نے خلق کیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے دلیل تو یہ پہلی بات یہ تو واضح ہے کہ خداوند متعال کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری یہ قرآن مجید کی یہ آیت، مثلا جو افراد کہتے ہیں نا کنت کنزن مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا اور پھر میں نے چاہا کہ خلق کروں، بہرحال یہ اس انداز سے کوئی سوال کر سکتا ہے، تو ان کے جواب میں ہم کہیں گے سورہ مبارک ابراہیم کی یہ آیت تلاوت کریں جو حاکم ہے اس آیت پر۔ خوب، ہمیں جو ساری آیتیں ہیں قرآن کی سب پر وہ یہ آیت حاکم ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ یعنی کیا؟ اس آیت میں کیا خداوند متعال فرما رہا ہے؟ اس آیت میں خداوند متعال کا ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ پوری کائنات اور جو بھی افراد زمین میں ہیں، ہر چیز خدا کا انکار کر دے، کیا خدا کی اس رحمانیت اور ربانیت اور للہیت میں کوئی فرق پڑے گا؟ اصلاً ابدا۔ وہ غنی مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، تم اس کی عبادت کرو نہ کرو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کے عبد بنو نہ بنو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی پوری زمین میں، پورے آسمان میں، ہر جگہ چرندے، پرندے، انسان، حیوان، جن، کوئی بھی خدا کی عبدیت نہ کرے، کوئی بھی خدا کی تسبیح نہ کرے، کیا خدا پر کوئی فرق پڑے گا؟ بہت دقیق نقطہ ہے، اصلاً و ابدا خدا پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ذہن میں رکھیں کہ خداوند متعال کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے، تاکہ خلق کیا ہمیں خدا نے تاکہ ہم عبد بنیں، نہ کہ اس نے اپنے معبود بننے کے لیے ہمیں خلق کیا ہے۔ اچھا، آخری نقطہ اور التماس دعا وہ یہ کہ دیکھیں خداوند متعال کیا ہے، جیسے ایک شخص آیا، اسی چیز کی توضیح میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام نور ہے، کلامکم نور، ان سے استفادہ کیا جائے۔ مرحوم ابن بابویہ قمی رضوان اللہ تعالی علیہ نے سوال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، امام علیہ السلام سے کہ خداوند متعال جواد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک دفعہ ہم کہتے ہیں جواد یعنی جو انسان، جیسے حاتم طائی کے لیے کہتے ہیں وہ سخی تھا اور بالآخر اس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا تھا۔ جواد یعنی سخی جو ہم کہتے ہیں جو بھی فقیر یا مثلا کوئی کس سے مانگے اس کی
صفت یہ ہو کہ وہ عطا کرنے والا ہو، بخشش اس کی عطا میں ہو، اس کی صفت ہو۔ تو ہم انسان کے لیے جب کہتے ہیں کہ یہ جواد ہے، یہ سخی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پر تکلیف الہی ہے، ذمہ داری ہے، خمس دینے کے حساب سے، صدقات دینے کے حساب سے، زکوٰۃ دینے کے حساب سے وہ ادا کر رہا ہے، فقیروں کی مدد کر رہا ہے، غرباء کی مدد کر رہا ہے، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، اس کو جواد کہا جائے گا، کیونکہ یہ عطا کر رہا ہے، سخی ہے۔ اچھا، لیکن خداوند متعال کے لیے اگر ہم جواد کہیں، کیا خداوند متعال ہمیشہ دے تب جواد ہے، یا اس کا نہ دینا بھی جوادیت ہے؟ یہ نقطہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال ہمیں دے، رزق دے، مال دے، دولت دے، اولاد دے تب جواد ہے، یا اس کا نہ دینا بھی جوادیت ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ آتَى وَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ۔ خدا دے تب بھی جواد ہے، خدا نہ دے تب بھی جواد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا دینا بھی جوادیت ہے، اس کا نہ دینا بھی جوادیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا جواد ہونا فقط یہ نہیں کہ تمہیں دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اس وقت وہ چیز تمہیں نہ دینا وہ جوادیت ہے۔ وہ سمجھتا ہے، اس حکمت کو خدا سمجھتا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے مثال دوں میں، تاکہ ہمارے جوان جلدی اس مسئلے کو سمجھ جائیں۔ جیسے مثلا بچہ گریا کرتا ہے، یا نوجوان جو مسئلہ چاہتا ہے کہ میں موٹر بائک مجھے لے کے دیں، لیکن اس کے والدین، اس کا والد، اس کا بڑا بھائی مثلا وہ جانتا ہے کہ اس کو میں اگر یہ موٹر سائیکل لے کے دوں گا یا کار لے کے دوں گا یا ایسی کوئی چیز لے کے دوں گا تو یہ ضرر ہے اس کے لیے، یہ نقصان دہ، ابھی اس کی یہ عمر نہیں ہے، اگر لے کے دوں گا تو یہ اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، شاید ایکسیڈنٹ کرے یا مثلا کوئی اور مسئلہ ہو جائے اس کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ والد محترم جو اس کو یہ کار نہیں لے کے دے رہا، یا گاڑی نہیں لے کے دے رہا، یا موبائل نہیں لے کے دے رہا، کہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ موبائل اس کو لے کے دوں گا تو اس کی روحانی جو ہے تربیت صحیح نہیں ہوگی، یہ بیمار ہو جائے گا مختلف چیزوں سے، ابھی یہ اس حساب سے بڑا نہیں ہوا، یہ اس کا والد محترم کا ابھی نہ دینا یہ جوادیت ہے، حالانکہ نہیں دے رہا، منع کر رہا ہے، لیکن پھر یہ جوادیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نہ دینا اس کے لیے مفید ہے، اسی میں حکمت ہے۔ تو خداوند متعال کا ہمیشہ ایسے نہیں کہ دینا خدا دے تو پھر جواد ہے، نہیں، خدا وند متعال کے لیے امام فرماتے ہیں فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ آتَى، وہ دے تب بھی جواد ہے، وَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ، وہ نہ دے تب بھی جواد ہے۔ خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔